بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ سے اپنے ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ترجمہ قرآن میں خاص طور پہ جسے ہم قرآن فہمی کہتے ہیں، قرآن کے ٹیکسٹ کو، قرآن کے متن کو ہم نے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہم تھوڑا سا علمی ہو جائیں، یعنی کچھ ہم ڈیپ چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا کچھ تعارفی لیکچر ہوگا، ٹھیک، انٹروڈکٹری قسم کا۔ بہت ساری کتابیں، بہت سارے ائمہ کے نام، بہت سارے مصادر کا تذکرہ آئے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کے حوالے سے کچھ ہمارے ذہنوں میں موجود ہو، تاکہ آسانی رہے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ یا بیک پہ کچھ نالج موجود ہو، بیسک انفارمیشن۔ تو قرآن مجید سے متعلق ہم نے کہا تھا جو علوم ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، ان علوم میں سے کچھ علوم ایسے ہیں جن کو ہم علوم لغت کہتے ہیں، ٹھیک، لغت کے علوم۔ علوم لغت جو ہے، علوم لغت جس طرح انہیں ہمارے مدارس میں نصاب کا موضوع بنایا گیا، تو بیسیکلی بعض لوگوں نے تذکرہ کر دیا کہ وہ 12 ہیں، لیکن ہم ان 12 کی طرف نہیں جا رہے۔ ہم فوکس کریں گے ان علوم تک اپنے آپ کو کہ جن کا تعلق قرآن سے کچھ بنتا ہے، ٹھیک، یا قرآن فہمی میں جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لغت کے متعلقہ جو علوم ہیں یہ 8 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے خود جسے ہم علم لغت کہتے ہیں، علم لغت، لیکسیکالوجی، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کا کچھ تعارف حاصل کریں گے کہ یہ کیا ہے، ایسا تعارف جو قرآن فہمی میں ہمارے لیے ایک بیس بن جائے، بنیاد بن جائے۔ دوسرا، نحو کا علم، یہ تو ہم نے پڑھا گرامر کے نام سے، عربی گرامر کے نام سے، نحو کا علم، یعنی جس میں آپ بیسیکلی سینٹینس یا جملے کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں فلاں چیز جو ہے وہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، فلاں جو ہے وہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، فلاں مبتدا ہے، فلاں اس کی خبر ہے۔ نحو کا علم، سینٹیکس۔ تیسرا کیا ہے؟ علم الصرف، صیغوں سے متعلق جو علم، جسے ہم گردانے کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تقریباً، ٹھیک ہے۔ مارفالوجی اس کو کہتے ہیں۔ ان دونوں علوم کو ہم نے پڑھا ہے گرامر کے نام سے، عربی گرامر کے نام سے۔ چوتھا کیا ہے؟ علم الاشتقاق، ایٹیمالوجی جسے کہتے ہیں۔ ابھی ہم ان کو تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں کیا چیز ہیں یہ۔ پانچواں ہے ادب، لٹریچر۔ چھٹا علم بلاغت کا، اس کو ہم مستقل موضوع بحث بنائیں گے، علیحدہ سے بلاغت کو پڑھیں گے، ٹھیک۔ یہ ہمارے غالباً 2nd سیمسٹر میں ہے۔ اس کی آگے بلاغت کی 3 قسمیں ہیں، بیان، معانی اور بدیع۔ علم الرسم، رسم کا تعلق لکھنے سے ہے، قرآن مجید کا لکھنا، ٹھیک ہے، اس کا جو اسکرپٹ ہے۔ اور علم الضبط، اس کا تعلق، ضبط کا تعلق اس کے حرکات سے ہے، اس کے اوپر جو نقطے وغیرہ لگائے گئے۔ بہرحال یہ بھی ایک پورا علم ہے۔ بیسیکلی ہمارا جو فوکس رہے گا قرآن فہمی میں وہ پہلے 4 قسم کے علوم ہیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ فوکس رہیں گے۔ جو علم لغت ہے عربی زبان میں، اس میں 4 مکاتب فکر ہیں۔ بیسیکلی تو دو اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ وہ تھا کہ جس نے معنی کو اصل بنایا، میننگ کو، کہ اصل چیز معنی ہے، یعنی انہوں نے معنی کو فوکس کیا۔
کچھ اسکول آف تھاٹس ایسے تھے کہ جنہوں نے الفاظ کو فوکس کیا، جنہوں نے معنی کو فوکس کر کے لغت کیسے کہتے ہیں، اردو میں لغت کیسے کہتے ہیں، ڈکشنری، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موجم کا، ٹھیک، عربی زبان میں موجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد القاموس کا لفظ بھی استعمال ہونے لگا ہے. قاموس کیسے کہتے ہیں، سمندر کو، یعنی ایسی ڈکشنریز بعض ہوتی تھیں کہ جس میں آتھر نے، مصنف نے بہت محنت کر لی، اپنی جان مار لی، تو آپ نے اس کا نام کیا رکھ لیا، سمندر ہے یہ، القاموس. تو معنی کے اعتبار سے جو ڈکشنریز جو ہیں وہ مرتب کی گئیں، کمپائل کی گئیں شروع میں جب یہ کام ہوا کہ عربی کے ویکیبلری کو ہم جمع کریں، عربی الفاظ کے کیا معنی ہیں، کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس لفظ کے کیا معنی ہے، کیا میننگ ہے. جب بھی ہم کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو ایک عام آدمی کیا کرتا ہے، وہ زبان سیکھتے ہوئے ویکیبلری کے لیے عام طور پہ ڈکشنری کنسلٹ کرتا ہے. ٹھیک، تو شروع میں جو ڈکشنریز مرتب کی گئیں وہ موضوعاتی تھیں. موضوعاتی سے مراد کیا ہے، جیسے امام اصمعی، یہ بہت معروف ہوئے لغت کے اماموں میں سے ہیں. جو لوگ لغت میں ایکسپرٹ ہوں، ٹھیک ہے، ڈکشنریز کے ایکسپرٹس ہوں، ان کو امام اللغہ کہتے ہیں. اصمعی، امام اصمعی متوفی 216 ہجری، انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنا شروع کیے. جیسے ان کا ایک رسالہ ہے کتاب الخیل، گھوڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ان کا رسالہ ہے کتاب الابل، اونٹوں کے اوپر، یعنی اونٹ کے بارے میں جتنی ویکیبلری تھی وہ انہوں نے جمع کر دی. گھوڑوں کے بارے میں جتنی ویکیبلری تھی وہ ایک رسالے میں کیا کی، جمع کر دی. اور ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب یہ اب آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا لکھتے ہوں گے یہ لوگ. عربی زبان میں بڑی ویکیبلری، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت رچ ویکیبلری، اس کا تعلق یا تو اونٹ سے یا گھوڑے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی کا ایک ساتھی تھا. چونکہ عرب ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، جب سفر میں ہے اپنے ساتھ اونٹ ہے، پیشہ کیا ہے، قتل و غارت، لوٹ مار، اور اس میں سب سے اہم ٹول کیا ہے، گھوڑا. اب بہت ویکیبلری جنریٹ ہوئی اونٹ سے اور گھوڑے سے. تو سب سے پہلے جو کام ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ موضوعاتی قسم کی ڈکشنریز لکھی گئیں. اس کے بعد جب یہ کام آگے بڑھا ہے تو اس میں ایک چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، مترادفات. جیسے فقہ اللغہ کے نام سے کتابیں لکھی گئیں. فقہ اللغہ، ایک تو آپ کی فقہ ہے نا، فقہ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی فقہ، ایک لغت کی فقہ ہے، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ زبان کی. اب یہ سالبی کی کتاب ہے 429 میں ان کی وفات ہے. یہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کیسے کیسے وہ معنی بیان کرتے ہیں. تو یہ امام سالبی کی کتاب ہے فقہ اللغہ. اب وہ دیکھیں کہ ان کا انداز کیا ہے جب وہ کسی لفظ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو الباب الرابع والعشرون، کون سا چیپٹر نمبر کیا ہے؟ 24، فی الاطعمہ والاشربہ، کھانے پینے کے باب میں، آپ کا پسندیدہ باب ہے. الفصل الاول فی تقسیم اطعمۃ الدعوات، پہلی فصل کس کے بارے میں؟ دعوات کے بارے میں. دعوت کی جمع دعوات. ٹھیک، دعوت کتنی قسم کی ہے، یا دعوت کے لیے کتنی قسم کے الفاظ عربی زبان میں ہیں. ٹھیک ہے، طعام الضیف قرا،
مہمان کو جو آپ کھانا دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرا. آپ کے گھر میں جو مہمان آئے اس کے سامنے جو کھانا رکھتے ہیں اس کا نام ہے کرا. طعام الدعوہ المأدوبہ، اسپیشل جو ہے وہ کسی کو کھانے پہ بلائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ مأدوبہ. طعام الزائر التحفہ، ٹھیک ہے، واکنگ کسٹمر، چلتے چلتے آگے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی فون نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ آپ نے اس کو بلوایا ہے، بن بلائے مہمان، اگر اس کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحفہ. طعام الاملاک الشندخیہ عن ابن درید، اگر آپ نے کسی کو کھانے کا مالک بنا دیا، کسی کو کھانا دے دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شندخیہ. طعام العرس الولیمہ، شادی کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں. طعام الولادہ الخرس، بچہ گھر میں پیدا ہو، ٹھیک ہے، اس کی خوشی میں جو کھانا پکاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خرس. وعند حلق شعر المولود العقیقہ، بچے کے بال منڈوانے کے وقت جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. طعام الختان العذیرہ عن الفراء، ٹھیک ہے، ختنے والے دن بچے کے جو کھانا پکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عذیرہ. طعام المأتم الوزیمہ، ماتم والے دن جو گھر میں کھانا پکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزیمہ. طعام القادم من سفر النقیہ، جو سفر سے لوٹ کر واپس آئے اس کو جو آپ کھانا کھلاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقیہ. طعام البناء الوقیرہ، آپ نے گھر بنایا، مکان بنایا، اس خوشی میں کھانا کھلا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقیرہ. طعام المتعلل قبل الغداء السلفہ واللہنہ، ٹھیک ہے، متعلل قبل الغداء تو مطلب بیمار آدمی کا جو کھانا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفہ، لہنہ کہتے ہیں. طعام المستعجل قبل ادراک الغداء العجالہ. تو یہ اسی طرح سے چل ہے، ٹھیک ہے. ایک انداز تو یہ ہوتا ہے. دوسرا انداز کیا ہے؟ فقہ اللغہ کا، یعنی یہ انداز تو آپ نے دیکھا نا کہ مختلف قسم کے کھانے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے مختلف قسم کے نام ہیں. الباب الثامن والعشرون فی النبت والزرع والنحل، کون سا باب ہے؟ 28واں باب، ٹھیک ہے، کھیتی کے بارے میں، نباتات کے بارے میں. نخل کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے بارے میں. الفصل الاول فی ترتیب النبات من لدن ابتدائی الی انتہائی، پودا شروع سے لے کے آخر تک، اس کی ہر سٹیج کے لیے علیحدہ سے لفظ ہے، ٹھیک ہے. اول ما یبدو النبت فہو بارز، جب پودا نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارز کہتے ہیں. فَإِذَا تَحَرَّكَ قَلِيلًا، پھر تھوڑا تھوڑا حرکت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمیم. فَإِذَا الْأَرْضَ فَهُوَ عَمِيم، پھر دور سے نظر آتا ہے زمین پہ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمیم. فَإِذَا اهْتَزَّ وَامْكَنَ أَن يُقْبَضَ عَلَيْهِ قِيلَ اجْسَأَلَّ، جب اتنا بڑا ہو جائے کہ اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو جائے اور آپ اس کو اپنے ہاتھ میں بھی لے سکیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجسال. فَإِذَا اصْفَرَّ وَيَبِسَ، پھر وہ زرد ہو جاتا ہے، پک کر تیار ہو جاتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائج. فَهُوَ ہائج. فَإِذَا كَانَ الرَّطْبُ تَحْتَ الْيَبِيثِ فَهُوَ غَمِيم، اگر خشک ہونے کے بعد دوبارہ ہرا ہو جائے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ غمیم. فَإِذَا كَانَ بَعْضُهَا حَائِجًا وَبَعْضُهُ أَحْضَرَ، اگر پودے کا کچھ حصہ خشک ہو اور کچھ سرسبز ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمیت. فَإِذَا تَحَشَّمَ وَتَحَتَّمَ فَهُوَ حَشِيم حُطَام، اور جب وہ کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشیم، حطام. فَإِذَا اسْوَدَّ مِنَ الْقِدَمِ فَهُوَ دِنْدِن، جب وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ دن دن. فَإِذَا يَبِسَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمَطَرُ وَاحْضَرَّ فَذَلِكَ النَّشْرُ، اگر پودا خشک ہو گیا پھر بارش ہوئی اور بارش ہونے کی وجہ سے سرسبز ہوا
ایک ہے بغیر بارش کے سرسبز ہوا، اس کا اور نام ہے، جو بارش کے بعد سرسبز ہوا اس کا نام کیا ہے؟ نشر. ٹھیک ہے. تو ان ابی عمرو، یہ ہے فقہ اللغہ، یعنی لغت کی گہرائی میں جانا، لغت کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. مترادفات القرآن پہ جو جدید کام ہوا ہے وہ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے کیا. اسی نام سے ان کی کتاب ہے مترادفات القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی. ٹھیک. انہوں نے بھی بیسیکلی یہ جو متقدمین کی کتابیں تھیں ان سے استفادہ کیا. وہ عربی میں تھی تو انہوں نے ان سے استفادہ کر کے اردو میں ایک نئی انڈیکسیشن کے ساتھ اور خاص طور پہ قرآن کو فوکس کرتے ہوئے، یہ تو لغت ہے نا، انہوں نے قرآن کو فوکس کرتے ہوئے یہ کام کیا. مترادفات القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب. ٹھیک ہے. ان کا حجیت حدیث پہ بھی بہت اچھا کام ہے نا، آئینہ پرویزیت کے نام سے. اس کے علاوہ ایک اور کام پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب کا ہے، مصباح القرآن کے نام سے. ٹھیک ہے. آپ نے کلرز میں دیکھا ہو. ہاں. تو اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ قرآن مجید کے مترادف الفاظ جو کہ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مستعمل ہیں اردو میں، تو وہ لے کے آئے. عبد الرحمن طاہر صاحب، یہ عوامی سطح کا کام ہے لیکن بہت مفید ہے ایک عام آدمی کے لیے، ایک لے مین کے لیے، کہ وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے قرآن فہمی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان. مصباح القرآن، مطلب انہوں نے پارے بنا دیے. ٹھیک ہے. جیسے مالک یوم الدین، اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، تو وہ کہیں گے مالک یوم، یوم وہ کہتے ہیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے یوم آخرت، یوم آزادی. تو اب انہوں نے اس کو اس کی اردو کی ویکیبلری سے جوڑ دیا جس کو وہ استعمال کر رہا تھا. اب اسے اس لفظ کا معنی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بڑا کام ہے. اس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ 65% الفاظ، 65% قرآن مجید کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ صرف اس کو لنک کر دیں، یعنی ڈیٹا آپ کے ذہن میں ہے، پہلے سے ہے، اس کو انہوں نے ریلیٹ کر دیا، اور یہ بڑا اچھا کام ہے. ٹھیک. 65% ویکیبلری اب آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا جو علوم لغت کے اندر کام ہوا وہ الفاظ کو فوکس کر کے، اس میں 3 مکتب فکر ہیں بیسیکلی. ایک جسے مکتب خلیل کہتے ہیں، امام خلیل بن احمد الفراہیدی ان کا پورا نام ہے. 170 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. بہت جینیس آدمی تھے، بہت جینیس آدمی، مطلب اخیر درجے میں. خلیل بن احمد الفراہیدی علم العروض کے موجد ہیں. علم العروض سمجھتے ہیں، جس کے اوپر پوری شاعری بنتی ہے. انہوں نے 15 اس کے اوزان مقرر کیے تھے، اور بعد میں پوری علم العروض کی تاریخ میں صرف ایک وزن کا اضافہ ہوا اس کے اوپر جو انہوں نے نکال دیے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ جتنی شاعری ہے وہ ان 15 پیٹرن سے باہر نہیں ہے، جتنی شاعری ہے، اور اس سے پہلے جو شاعری کی گئی، اس کے بعد جو شاعری کی گئی، اس میں صرف ایک پیٹرن کا اضافہ ہوا. بہت کمال آدمی تھے، لیکن ان کی وفات بڑی مطلب اس ٹریجڈی کہ جب کسی اس میں سوچ میں ہوتے تھے نا تو پھر ہر چیز سے غافل ہو جاتے تھے. عام طور پہ جو لوگ بہت زیادہ مطلب کریٹو ورک کرتے ہیں نا تو پھر انہیں نہیں پتہ چلتا. تو یہ ریاضی کے اوپر کام کر رہے تھے، میتھس کے اوپر. کہتے تھے میں میتھس کو اتنا آسان بنا دوں گا کہ ہمارے جو یہ جو بچیاں ہیں، ہماری جو لونڈیاں ہوتی ہیں، وہ بھی مشکل مسائل جو ہے وہ بہت آسانی سے حل کر لیں گی. تو اسی سوچ میں تھے، مسجد میں داخل ہوئی ہے تو ستون کے ساتھ سر ٹکرایا اور اسی سے وفات ہو گئی. تو ان کو امام اللغہ بھی کہتے ہیں، لغت کے امام ہیں.
یعنی جس طرح سے فقہ میں ہم دیکھتے ہیں امام مالک امام ابو حنیفہ کا مقام ہے، اسی طرح لغت میں ان کا مقام ہے۔ امام خلیل ان کی کتاب ہے سب سے پہلی لغت میں باقاعدہ کتاب جسے ہم کہتے ہیں، باقاعدہ ڈکشنری عربی زبان کی، وہ ہے کتاب العین امام خلیل کی۔ کتاب العین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ عین سے شروع ہوتی ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب کو الفابیٹیکلی نہیں ترتیب دیا کہ پہلے الف پھر با پھر تا پھر ثا، اس طرح سے نہیں، ایسے نہیں، انہوں نے سب سے پہلے عین سے شروع کیا۔ وہ کیوں؟ تجوید کے پیٹرن پہ انہوں نے کہا سب سے پہلے جو لفظ نکلتا ہے وہ حروف حلقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر اوپر آئے، سب سے پہلے حروف حلقی کو لیا، حروف حلقی میں پھر عین، اسی سے اس کا نام کتاب العین پڑ گیا۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ حروف حلقی کے ترتیب سے، یعنی جس ترتیب سے آپ تجوید میں حروف پڑھتے ہیں کہ پہلے حلق سے نکلنے والے حروف، پھر زبان سے ادا ہونے والے، پھر ہونٹوں سے ادا ہونے والے، ٹھیک ہے، یہی ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے انہوں نے کتاب کو مرتب کیا۔ دوسرا جو اہم کام انہوں نے کیا وہ ہے قلب، یعنی وہ جب ڈکشنری مرتب کرتے تھے نا، سادہ طریقے سے مرتب کرنے میں انہیں مزہ نہیں آتا تھا اس کو بھی وہ ایک آرٹ بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ قلب سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ باہر، باہارا، باہر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو الٹ دیں گے، کیا بن جاتا ہے باہر سے؟ ربح، ربح کسے کہتے ہیں؟ پروفٹ، نفع، اس کو کہتے ہیں قلب۔ ایک لفظ لے کے آئیں گے، اس کو الٹ دیں گے، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ پھر اس کو الٹ دیں گے، پھر اس کو ایک طرح سے نہیں الٹیں گے، پھر اس کو الٹائیں گے 3-4 طرح سے۔ اچھا، یہ ایک روٹ ورڈ ہے، مثال کے طور پہ باہارا، اگر ہم اس کو را با ہا کر دیں، اگر ہم اس کو را ہا با کر دیں، اگر ہم اس کو ہا با را کر دیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایک روٹ ورڈ لے کے اس کو بس کھیلیں گے، اس کے ساتھ اس کا قلب کرتے رہیں گے، اور پھر کہیں گے ہاں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہاں یہ قلب تو ہم نے کر دیا لیکن یہ لفظ عربوں نے استعمال نہیں کیا۔ کتاب العین، کتاب العین کے پیٹرن کے اوپر پھر جو بعد میں بڑی کتابیں لکھی گئی ان میں سے ایک تہذیب اللغہ ہے، علامہ ازہری کی کتاب ہے تہذیب اللغہ، 370 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ازہری۔ تو یہ ایک پیٹرن معروف ہو گیا کہ حروف حلقی کی ترتیب پہ آپ نے ڈکشنری مرتب کرنی ہے۔ اس کے بعد ابن درید آئے، انہوں نے ایک اور منہج اختیار کیا، وہ جو آج کل معروف ہے، ٹھیک ہے، الف بائی ترتیب جسے ہم کہتے ہیں، الفابیٹیکلی کسی معجم کو، کسی ڈکشنری کو کمپائل کرنا، مرتب کرنا۔ ان کی جو کتاب تھی وہ ہے جمہرہ، یہ معروف کتاب ہے جمہرۃ اللغہ۔ اس کتاب کے پیٹرن کے اوپر آگے پھر ایک کتاب لکھی گئی، علامہ زمخشری کی کتاب ہے اساس البلاغہ۔ اچھا، یہ جو لغوی ہوتے تھے نا، یہ زیادہ کوئی اتنے دیندار نہیں ہوتے تھے، جیسے ہمارے کانسیپٹ ہے نا فقہاء میں، محدثین میں، بہت متقی پرہیزگار، ٹھیک ہے، ہم ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو لغت والے ہیں نا، زیادہ تر یہ کوئی اتنا اتنے دین کے قریب نہیں ہوتے تھے، الا ماشاء اللہ۔ یہ جو ابن درید ہے، یہ اچھا خاصا شرابی آدمی تھا، مطلب اس کے ایسے ایسے قصے معروف ہیں کہ اتنی شراب پیتا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے، تو خادم نے بتایا کہ وہ باہر مانگنے کے لیے آیا۔ اب عربوں میں کچھ اخلاقیات تو تھیں، تو کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، گھر میں شراب کا ایک مٹکا پڑا ہوا تھا، اس نے وہ اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ وہ خادم اس کو کہنے لگا کوئی شرم حیا کرو، مطلب صدقے کے نام پہ تم شراب دے رہے ہو۔ پھر اس کے اوپر کیا کہتا ہے، خادم کو آیت سناتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تو یہ ایسے لوگ تھے. ٹھیک. اس کے بعد علامہ زمخشری نے اس ترتیب پہ جو ہے وہ کتاب لکھی اساس البلاغہ. زمخشری، یہ زمخشری بھی معتزلہ کا امام ہے. اس کا لقب جار اللہ ہے، اللہ کا پڑوسی. مکہ میں بہت عرصہ گزارا. ہاں، ان کی تفسیر بھی الکشاف کے نام سے. ٹھیک ہے. لغت میں مطلب کافی ایکسپرٹ، لیکن ہیں معتزلہ کے امام ہیں، اہل سنت کے نہیں. ٹھیک ہے. زمخشری نے اپنی کتاب میں جس چیز کو ٹچ کیا، مطلب ایک جدت تو لے کے آتے تھے نا، وہ مجازی معنی. وہ ایک لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ومن المجاز، اس کا مجازی معنی یہ ہے. اچھا، مجازی معنی عام طور پہ ڈکشنری میں ذکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. مجازی معنی کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شعر کا مجازی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مولوی منظور صاحب، شعر پنجاب. اب یہ فیروز اللغات میں نہیں لکھا ہوگا، شعر کے آگے مولوی منظور. ٹھیک ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں. ٹھیک. ہاں، مجاز، میٹافر جیسے کہتے ہیں. ٹھیک. تو علامہ زمخشری نے مجازی معنی کو جو ہے وہ لغت کے اندر اس کا حصہ بنایا. ابن درید کے بعد ایک اور صاحب آئے، علامہ جوہری صاحب. علامہ جوہری نے کتاب لکھی، پوری کتاب کا نام تو تھا تاج اللغہ و صحاح العربیہ، لیکن الصحاح کے نام سے معروف ہو گئی ان کی کتاب. صحاح سب سے زیادہ لغت میں جو کتاب معروف ہوئی وہ یہی تھی، علامہ جوہری کی کتاب. 393 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ایک نئے منہج سے جو ہے وہ ڈکشنری کو مرتب کرنا سکھایا. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو حرف سب سے آخر میں ہوگا اس کے اعتبار سے ہم ڈکشنری کو مرتب کریں گے. یعنی ایک لفظ ہے کتاب، کتاب کا مادہ کیا ہے؟ کاف تا با. اب یہ کتاب کا لفظ آپ کو الف بائی ڈکشنری میں کہاں پہ ملے گا؟ کاف میں. لیکن ان کی ڈکشنری میں کہاں ملے گا؟ با میں ملے گا. کہ لفظ کو اس کے آخر کے اعتبار سے مرتب کرنا. اس میں پیچھے لاجک کیا تھی، ریزن کیا تھی؟ کہ شروع کے الفاظ عام طور پہ تعلیلات میں کیا ہوتے ہیں؟ گر جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اپنی شکل بدل لیتے ہیں. آخر والا عام طور پہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. اس لیے ہم نے آخر کا اعتبار کرتے ہوئے ڈکشنریز کو مرتب کیا. علامہ جوہری اچھے خاصے یہ بھی جینیس آدمی تھے. تو علامہ جوہری ان کی کتاب سے یہ کافی معروف ہوئی. اس میں تقریباً کوئی 40,000 مادے ہیں. 40,000 یعنی 40,000 مادے ہیں. ان مادوں سے پھر ایک مادے سے کتنے لفظ بنتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک. روٹ ورڈز ہیں 40,000، 40,000. اس پہ پھر ابن منظور الافریقی آئے. انہوں نے کہا کہ یہ پیٹرن تو اچھا ہے لیکن مادے کم ہیں. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی، اس کا نام تھا لسان العرب. یہ بہت معروف ڈکشنری ہے لسان العرب، ابن منظور الافریقی کی. ابن منظور 711 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اس میں 80,000 مادے ہیں، انہوں نے ڈبل کر دیا. اس کے بعد آئے علامہ مجد الدین فیروز آبادی. علامہ فیروز آبادی ان کو کہتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی القاموس المحیط. وہ تو بہت ہی بڑی ہو گئی اور پھر انہوں نے اس کا اختصار کیا تھا، لیکن یہ کتاب کافی معروف ہو گئی. پھر یہ اختصار بھی کافی معروف ہو گیا القاموس المحیط کے نام سے.
مجد الدین فیروز آبادی، علامہ فیروز آبادی، یہ وہ ابھی کبھی آپ نے وہ صوفی صاحب کا نام سنا، شیخ ابن عربی، اس کے بڑے مداحین میں سے ہیں۔ 807 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 60,000 مادے ہیں، ٹھیک ہے، اس اختصار میں 60,000 روٹ ورڈز ہیں جی۔ یہ معروف ہو گئی جب تو اس کی لوگوں نے شروحات لکھنا شروع کی، تو ایک شرح لکھی علامہ زبیدی نے تاج العروس کے نام سے، تاج العروس کے نام سے، یہ القاموس المحیط کی شرح ہے، یہ 1205 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، علامہ زبیدی کی۔ 1,20,000 روٹ ورڈ ہیں تاج العروس۔ ہاں تقریباً ہمارے پاس جتنی ڈکشنریز موجود ہیں عربی زبان کی، ان میں سب سے ضخیم ڈکشنری یہی ہے، تاج العروس۔ پیٹرن وہی ہے، وہ سیاح سے جو چلا ہے، یہ پورا مکتب فکر ہے نا، ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ یہ کتابوں کے نام ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حوالے آئیں گے، تاج العروس والے نے کہا ہے، سیاح میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، امام خلیل کی رائے یہ ہے۔ علم لغت کے بعد جو دوسرا بڑا علم پیدا ہوا علوم لغت میں، وہ نحو کا علم تھا، یعنی لغت سے پھر نحو کا علم نکلا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا اسکول آف تھاٹ نحو میں، علم النحو میں بصری اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے، بصرہ کے لوگ تھے۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک اسکول آف تھاٹ پیدا ہوا جس کو کوفی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، کوفہ میں، اور تیسرا بغداد میں پیدا ہوا، بغدادی اسکول آف تھاٹ۔ بصرہ کے اسکول آف تھاٹ کے جو امام تھے، امام سیبوے، فارسی الاصل ہے، نام بھی ان کا فارسی ہے، سیبوے، سیب اسی سے بنا ہے نا، سیب کی خوشبو، ٹھیک ہے، یہ فارسی ترکیب ہے۔ 177 یہ امام خلیل کے ساتھ رہے، اب کہہ لیں کہ انہوں نے، یعنی امام سیبوے نے ان سے استفادہ کیا، امام خلیل سے۔ جب ہم امام کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد وہی لغت والے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب لکھی تھی انہوں نے الکتاب کے نام سے، ان کی جو نحو کے اوپر کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہی الکتاب رکھ دیا۔ تو یہ بیسیکلی شروع میں جیسے عام طور پہ لوگ فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، تو یہ بھی اپنے استاذ کو احادیث جو ہے وہ ان کی املا کرواتے تھے۔ حماد بن سلمہ، ایک حدیث جو ہے وہ املا کرواتے کرواتے ان سے ایک غلطی ہوئی، استاد نے لکھوایا لیسا ابد دردا، تو یہ کہنے لگے کہ لیسا ابد دردا نہیں ہونا چاہیے، لیسا ابو دردا ہونا چاہیے، ٹھیک، لیسا، استاد نے لکھوایا کہ لکھو لیسا ابد دردا، ابو دردا صحابی کا نام ہے نا، ٹھیک، تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو لیسا کا اسم ہے، اور لیسا کا اسم جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لیسا ابو دردا ہونا چاہیے۔ استاد نے ڈانٹ دیا، پھر کہا کہ تیری عربی اچھی نہیں ہے، یہ لیسا جو ہے وہ استثناء کے معنی میں ہے، غیرہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور استثناء جو ہے وہ اپنے مستثنیٰ کو کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ مجھے تو عربی نہیں آتی، پھر کہنے لگا اب میں ایسی عربی سیکھوں گا کہ ویسی کسی کو بھی نہیں آتی ہوگی۔ اس سے پھر انسپائر ہو کے انہوں نے پھر عربی سیکھی،
اور پھر ایسی سیکھی کہ اب ان کو امام النحو کہتے ہیں، امام النحو سیب وے۔ نحو میں پھر آگے اب ان تینوں اسکول آف تھاٹ میں اگر کوئی اسکول آف تھاٹ آج تک چلا آ رہا ہے تو وہ یہ بصری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے مقابلے میں جو اسکول آف تھاٹ پیدا ہوا تھا کوفہ میں، اس کے امام تھے کسائی، امام کسائی، کسا چادر کو کہتے ہیں نا۔ 189 متوفہ 189۔ امام کسائی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی شروع میں قرات کی طرف، یہ قرات کے ائمہ میں سے بھی ہیں، سبع عشرہ قرات کے ائمہ میں سے۔ تو ان کے کچھ دوست تھے جو عربی وربی پڑھتے تھے، تو ایک مرتبہ کہیں سے تھک ہار کے آئے، دوستوں کے پاس جیسے بیٹھے نا تو کہنے لگے ایتو، ایتو سمعتو کے وزن پہ ہے، مادہ کیا ہے؟ عین یا، سمعتو کے وزن پہ، آئی یا تھک جانا، یا تھک گیا۔ تو وہ دوست کہنے لگے یہ کیا لفظ بول دیا تو نے؟ تو کہنے لگا پھر کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تو عرب اس وقت بولتے ہیں جب وہ ایسا تھک جائیں کہ جو تھکاوٹ دور نہ ہو سکے۔ جو تو تھکا ہوا ہے اس کے لیے لفظ ہے باب افعال سے، اس کو باب افعال میں لے کے جا، یہی تو۔ وہ کہنے لگا پھر مجھے تو عربی آتی نہیں ہے۔ تو اب اس نے بھی کہا کہ میں اب عربی سیکھوں گا، پھر اس نے بھی عربی سیکھی، یہ بھی نحو کا امام بن گیا۔ اس کی کتاب کا نام ہے کتاب النحو۔ پھر یہ ایک پورا اس نے اسکول آف تھاٹ پیدا کیا۔ مناظرے بھی ہوتے تھے ان دونوں کا مناظرہ ہوا ہے، سیب وے کا اور کسائی کا، لیکن کسائی چونکہ دربار میں بھی اس کا اثر و رسوخ تھا تو خلیفہ نے اس کی سائڈ لے لی، سیب وے ناراض ہو گیا، وہاں سے چلا گیا۔ لیکن بہرحال اسکول آف تھاٹ اسی کا آگے چلا ہے۔ کوفہ والے بس گم ہو گئے، اب بس کتابوں میں ہوتا ہے کہ جی کوفی ان کی رائے یہ ہے، یا کوفی یہ کہتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن چلتی نحو بصریوں کی ہے۔ یعنی جس طرح فقہ میں اختلاف نہیں ہوئی ہے، اسی طرح ان کے ہاں مرنے مارنے والے اختلافات موجود ہیں۔ ان دونوں کو مرج کر کے پھر ایک تیسرا اسکول آف تھاٹ پیدا ہوا تھا بغدادی، خیر وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ بصری جو ہے بہت سارے مسائل کے اندر، بہت سارے مسائل میں، نحو کی کسی بھی اچھی کتاب کے اندر جو ہے نا، جیسے کمپیریٹو فقہ کی کتابوں میں اختلافات موجود ہوتے ہیں۔ نحو کی اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں، جو ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، بہت مطلب معروف بھی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب الفیہ ابن مالک، یہ ابن مالک کی کتاب تھی، 1000 اشعار میں انہوں نے نحو کو جمع کیا تھا، تو الفیہ ابن مالک کے نام سے معروف ہو گئی۔ اس کی بہت سارے لوگوں نے شرحیں لکھی، ان میں ایک شرح بہت معروف ہوئی، شرح ابن عقیل، شرح ابن عقیل، یعنی یہ نحو کے مصادر میں سے ہے جی، یہ اس کے اندر بصری اسکول آف تھاٹ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفیہ ابن مالک بھی مدارس کے نصاب میں رہی ہے، زیادہ تر مدارس میں شرح ابن عقیل پڑھائی جاتی ہے، یعنی سلفی مدارس میں نحو کی جو انتہائی کتاب ہے عام طور پہ کون سی ہوتی ہے؟ شرح ابن عقیل۔ یا اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو عرب جامعات ہیں، عرب یونیورسٹیز ہیں، ان میں بھی نصاب میں نحو کی جو انتہائی کتاب ہوتی ہے وہ شرح ابن عقیل ہوتی ہے۔ ایک اور کتاب نحو کی بہت معروف ہوئی، ابن الحاجب کی 646،
ابن الحاجب کی کتاب الکافیہ، کفایت کرنے والی، اس کی بھی بہت سارے لوگوں نے شرح لکھی، جن میں سے شرح ملا جامی بہت معروف ہوئی، آپ کو میں نے ان کا حوالہ بھی دیا تھا ملا جامی کا۔ ویسے تو اس کتاب کا نام اصل میں ہے الفوائد الضیائیہ، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ شرح ملا جامی کہتے ہیں اس کو۔ یہ الکافیہ کی شرح ہے، یہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ حنفی مدارس ہیں ان میں آخری درجے میں جو کتاب نحو کی پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے شرح ملا جامی۔ یہ افغانی علماء میں سے تھے، ٹھیک ہے، نقشبندی سلسلے کے ساتھ وابستہ تھے، اللہ نے بڑا ان کو رچ ذہن دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تو بہت ساری کتابیں لکھی گئیں نحو میں، جیسے اب عام طور پہ ابتدائی درجے کی جو کتابیں ہیں ان میں علم النحو ہے، مولانا مشتاق چھتالوی صاحب کی آپ نے دیکھی ہو، کتاب النحو ہے مولانا عبدالرحمن امرتسری صاحب کی۔ لیکن اب جو جدید پیٹرن پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ زیادہ مفید ہیں یہ پرانی کتابوں سے، کیونکہ ان کا انداز جو ہے وہ کافی آسان فہم۔ علم الصرف میں شروع میں جن لوگوں نے لکھا ہے ان میں سے ایک تو فرا ہے، التصریف کے نام سے ان کی کتاب ہے، فرا کی 207 ہجری میں فرا کی وفات ہوئی۔ التصریف ابو عثمان المازنی کی کتاب ہے اسی نام سے، المازنی 249 ہجری، التصریف کے نام سے ان کی بھی کتاب کا نام التصریف ہے۔ پھر ابن الحاجب کی یہ کتاب معروف ہوئی کافی، ابن الحاجب کی 646 الشافیہ کے نام سے، یعنی نحو میں ان کی کتاب تھی الکافیہ، صرف میں ان کی کتاب کا نام تھا الشافیہ۔ مدارس میں عام طور پہ جو کتاب زیادہ تر چلتی ہے وہ مولانا عنایت صاحب کی، اس کا نام تھا علم الصیغہ، کبھی آپ نے نام سنا ہو، علم الصیغہ، یہ فارسی میں تھی کتاب، اس کا اردو ترجمہ کیا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے، جو تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، علم الصیغہ۔ ایک اور کتاب جو کافی زیادہ اب مدارس میں عام ہے، مفتی حسن صاحب نے اس کو مرتب کیا الصرف العزیز کے نام سے۔ لیکن بہرحال اب تو اور لوگوں نے بہت لکھا ہے، جیسے عربی کا معلم جو ہے، وہ عربی کا معلم، وہ اچھی کتابیں تھیں مولوی عبدالستار صاحب کی، پھر اس کے بعد اسی کو ریفائن کیا انہوں نے، لطف رحمان صاحب نے آسان عربی گرامر میں۔ پھر اس کے اوپر بہت اچھا کام خاص طور پہ قرآن کے تناظر میں قواعد قرآن بزبان قرآن، ٹھیک ہے، ڈاکٹر خلیل الرحمان چشتی صاحب کی بہت ضخیم کتابیں، یہ آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گی۔ تو انہوں نے پوری گرامر کو، صرف نحو کو کیا کیا، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، لنک کر دیا، قواعد قرآن بزبان قرآن، کسی بھی اچھی لائبریری میں آپ کو مل جائیں گی۔ ڈاکٹر خلیل الرحمان چشتی صاحب ابھی حیات ہے ماشاءاللہ سے، کافی کام کر رہے ہیں قرآن پہ۔ علم اشتقاق، علم اشتقاق یہ کہتے ہیں کہ صرف میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ کے اعتبار سے یہ لفظ کیا ہیں، ملتے جلتے ہیں، علم اشتقاق میں معنی کے اعتبار سے یکسانیت کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی زبان میں یونی کا لفظ جو ہے نا، یونی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک، ٹھیک ہے۔ اب یونیفارم کا مطلب کیا ہے، ایک جیسا لباس پہن کے لوگ آ جائیں۔ یونیک کا مطلب کیا ہے، جو اپنے آپ میں ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ایک کا مفہوم ہے نا، آپ نے جہاں جہاں یونی آ رہا ہے نا اس میں آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یونین کا مطلب کیا ہے،
اس کو کہتے ہیں علم اشتقاق، کہ ایک بنیادی معنی ہے. اس کے لیے میں لفظ کیا ٹرم کیا استعمال کروں، یہ ہم قرآن میں بہت استعمال کریں گے. اس کا بنیادی معنی یہ ہے اس لفظ کا، اس روٹ ورڈ کا. وہ اضافی معنی تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ بنیادی معنی سب الفاظ میں کیا ہے، موجود ہوتا ہے. یہ علم اشتقاق کا موضوع ہے. علم اشتقاق پہ کتاب اخفش نے لکھی. ان کا نام اخفش الاوسط تھا، کیونکہ ایک اور بھی اخفش موجود تھے تو ان کا نام اخفش صغیر پڑ گیا، ان کا اوسط پڑ گیا. یہ عمر میں بڑے تھے ان سے. اخفش اسی نام سے کتاب ہے، کتاب الاشتقاق. پھر اس میں دو بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. ایک ابن فارس کی 395 میں، مقاییس اللغہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، مقاییس اللغہ. اور دوسری امام راغب کی، امام راغب اصفہانی، ٹھیک ہے، 502 ہجری، مفردات القرآن کے نام سے ان کی کتاب ہے. یہ دو امام جو ہیں ان میں بہت گہرائی ہے، ابن فارس میں اور امام راغب میں بہت گہرائی ہے. امام راغب کے بارے میں اگرچہ یہ ڈیبیٹ موجود ہے، یہ کون ہے. بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں اہل تشیع میں سے ہیں، کچھ کہتے ہیں معتزلہ میں سے ہیں، کچھ ان کو اہل سنت میں سے بھی کہتے ہیں. بہرحال ان کے ساتھ ایشوز ہیں، لیکن کتاب ان کی ایسی ہے کہ ہر بندے نے استفادہ کیا. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لیکن بہرحال ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے. ٹھیک، دونوں جو ائمہ ہیں ان کے منہج میں فرق ہے، بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق کیا ہے؟ ابن فارس یہ کہتے ہیں کہ ایک جو روٹ ورڈ ہے نا، اس سے جتنے لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. امام راغب کہتے ہیں کہ نہیں، ایک سے زیادہ بنیادی معنی نہیں ہوتے. یہ ہم قرآن میں تھرو آؤٹ ہم دیکھیں گے، ان دونوں کے منہج کو ہم فالو کریں گے. امام راغب نے جو کام کیا ہے قرآن مجید میں، بہت محنت لگی ہے اس پہ، لیکن کہیں کہیں لگتا ہے جیسے تکلف ہے. یعنی جب وہ لنک کر رہے ہوتے ہیں الفاظ کو کہ ان کا بنیادی معنی سیم ہے، تو وہ لنک تکلف سے ہو رہا ہوتا ہے. جدید لوگوں میں جن لوگوں نے کام کیا ہے علم الاشتقاق میں، کوئی قابل ذکر کام جسے آپ کہیں، ویسے تو بہت ہیں، لغات القرآن کے نام سے اتنی کتابیں ہیں، فلاں نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی. لیکن بہرحال ایک عام آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ جی وہ 4 والیومز میں لغات القرآن لکھ دی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں لغات القرآن میں کرنے کا کام کیا ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جدید دور میں اگر کسی نے کام کیا تو وہ غلام احمد پرویز ہے، جس نے جان مار کے کام کیا اس موضوع کے اوپر. یعنی کبھی آپ لغات القرآن پہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کے علماء نے جو لکھی ہیں اور اس کی جو کتاب ہے وہ سامنے رکھیں، ہمیں اس سے جتنے مرضی اختلافات ہوں، ٹھیک ہے. یہ سارے کون سے پارسا ہیں پیچھے جن کے حوالے دیتے پھر رہے ہیں، ان میں سے کتنوں کا فکر ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے فکر کا بگاڑ اپنی جگہ پہ، اس کی تو اردو تحریر نہیں سمجھ آتی تو عربی کہاں سمجھائے گی. تو اس کے فکر کا بگاڑ اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے. منکرین حدیث کا امام ہے وہ اپنے دور کا، لیکن یہ ہے کہ وہ کتاب آپ پڑھیں نا تو اس پہ لگتا ہے کسی نے جان ماری. اچھا، کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس نے مولویوں سے لکھوائی ہے. نو ڈاؤٹ اس نے لکھوائی ہو، مجھے نہیں پتا، اس کے پاس وسائل تو تھے، ظاہری بات ہے، ادارہ بھی چلاتا رہا، سارا کو کرتا رہا، اچھی پوسٹ پہ رہا، اور مولوی تھے بھی اس کے ساتھ. کچھ مولوی اس نے اپنے پیچھے لگا لیے تھے جو فاضل درس نظامی تھے. یہ امکان ہے کہ اس نے ان سے کام کروایا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا اپنا کام ہے یا کسی اور کا ہے. لغات القرآن کے نام سے 4 والیومز میں کتاب ہے،
لیکن دیکھنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے, جب آپ جانتے ہیں اس کی بنیادی فکر کیا ہے, یعنی قرآن کی اصطلاحات کی جہاں پہ بات آتی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں, کوئی ضرورت نہیں اس کو دیکھنے کی, وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی گمراہی پھیلائی ہے. ٹھیک ہے, صلاۃ کے کیا معنی کر دیے, زکوٰۃ کے کیا معنی کر دیے, حج کے کیا معنی کر دیے, یعنی اپنا پورا مارکسزم جو تھا, سوشلسٹ تھا نا بیسیکلی, وہ اس نے قرآن میں گھسیٹ دیا. مطلب جہاں جہاں قرآن مجید میں یوم القیامہ کا لفظ آتا ہے, یوم الساعہ کا لفظ آتا ہے, تو کہتا ہے اس سے مراد وہ والی قیامت کا دن نہیں ہے, اس سے مراد انقلاب کا دن ہے. ٹھیک, جو دنیا میں آئے گا, مطلب ہاں زمین تل پٹ ہو جائے گی, تو اس سے مراد یہی ہے کہ غریب لوگ امراء کو اٹھا کے زمین پہ دے ماریں گے. خیر, اس کا وہ فکر کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس کی اصطلاحات جو اس نے فضول جو ہے وہ بکواسات کی ہیں اس کو الگ کر کے رکھیں. تو اس نے محنت کی ہے. یہ اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کمی ہے, مطلب ہمارے لوگوں میں, ہمارے لوگوں نے کام نہیں کیا اس طرح سے, جان مار کے کام نہیں کیا. ہمارے لوگوں نے کیا کیا, جیسے کوئی ڈکشنری لکھتے ہیں ایسے لغات القرآن مرتب کر دی. یہ کوئی کرنے کا کام ہے؟ مطلب لوگ کیا کر رہے ہیں, ترجمہ جی ترجمہ کر رہے ہیں. ترجمہ کیا کر رہے ہیں, 10 ترجمے سامنے رکھ کے 11واں ترجمہ بنا رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں پتہ ان 10 نے کیا غلطی کی ہیں, وہ ساری غلطیاں ماری جا رہے ہیں. ٹھیک, یہ کوئی نہیں, مکھی پہ مکھی مارنے والا کام ہو رہا ہے. صحیح بات یہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی جسے اکیڈیمک ورک یا جسے ریسرچ ورک کہتے ہیں, صحیح بات ہے, اگر کوئی پروفیسر پوچھ لے کہ قرآن کے اوپر کوئی بہت اعلیٰ درجے کا تحقیقی کام, یہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں, بڑا تدریسی کام ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے, بڑا دعوتی کام ہو رہا ہے, وہ واقعتاً ہو رہا ہے. لیکن جسے آپ کہتے ہیں قرآن کے حوالے سے کوئی علمی کام, اب وہ بات نہیں رہ گئی جو آپ کے سلف نے کیا ہے. کبھی انسان اس کی جھلک اس کو دیکھ لے کہ علمی کام کسے کہتے ہیں, پھر بتائے کیا علمی کام ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب وہ لوگ جنہوں نے تو حدیث کو سائیڈ لائن پہ کر دیا تھا, اب انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ رہ ہی نہیں گیا, تو کیا کریں؟ تو انہوں نے قرآن کے لیے پھر اپنی زندگیاں وقف کی ہیں, لگائی ہیں اپنی زندگیاں قرآن پہ. تو لغات القرآن غلام محمد پرویز کی عام آدمی کو نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن قرآن کے طالب علم کو پڑھنی چاہیے احتیاط کے ساتھ. اچھا, اس نے یہ بات یہ نہیں کیا, اپنا فکر جہاں پہ بیان کیا وہ تو صاف نظر آتا ہے, لیکن جہاں پہ وہ لیتا ہے نا, وہ کہتا ہے تاج اللغہ میں یہ لکھا ہوا ہے, ازہری یہ کہتا ہے, امام خلیل کا قول یہ ہے. تو اس نے وہ ساری مصادر جو لغت کے تھے نا, وہ اس نے چھانٹے. قرآن کے ایک لفظ کا تذکرہ کرتا ہے, وہ الفابیٹیکلی ہے, اردو میں ہے, یہ سارا کام اردو میں ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی فلاں امام نے یہ کہا, فلاں لغت کے امام نے یہ کہا. ادب لٹریچر میں ہمارے جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں دادا استاد تھے, عبداللہ محدث روپڑی, بہت بڑا نام ہے اہل حدیث علماء میں. انہوں نے یہ جو منطق کا علم حاصل کیا, یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صرف نحو والے, منطق فلسفے والے, یہ ایسے لوگ ہوتے تھے. تو وہ اپنے وقت کا بہت منطق کا بڑا عالم دین تھا, اسحاق منطقی نام تھا, اپنے آپ سے غافل. ٹھیک ہے, مطلب اسے اپنی صفائی ستھرائی کا بھی دھیان نہیں ہوتا تھا, عام طور پہ افیون اور چرس کے نشے کے اندر مست. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کی 4 سال خدمت بھی کی, اس کو نہلاتے دھلاتے تھے, اس کو کپڑے پہناتے تھے, اور اس جیسا کوئی تھا ہی نہیں. اور ان دنوں میں وہ کہتے تھے کہ گھر سے خط آتے تھے تو ایک گھڑا انہوں نے بنایا ہوا تھا, کیونکہ ان وقتوں میں جب خط لکھا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا, یا کوئی خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم. پھر 4 سال بعد سارے خط انہوں نے نکالے, فلاں کی شادی ہو رہی ہے, فلاں مر گیا. جب تعلیم اپنی مکمل کر لی کہ اس سے پہلے تو میں کھولوں گا تو پریشان ہو جاؤں گا, اس طرح سے لوگوں نے علم حاصل کیا. تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کوئی کیا ہے. اب سائنس کا علم کن لوگوں کے پاس ہے مجھے بتائیں. تو اس کے اخلاق اور ان چیزوں سے ہٹ کے, اور یہ ادب میں تو ایسے ایسے ہیرے پڑے ہیں, مطلب دوسری اعتبار سے اور ایسا واہیات قسم کا لٹریچر, اور ہمارے مدارس کے نصاب میں ہے. ٹھیک,
7 معلقات کو دیکھ لیں آپ. ہم اس پہ رو رہے ہوتے ہیں جی اے لیول کے نصاب میں یہ شامل ہے, او لیول کے نصاب یہ شامل کر دیا, ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں, اور وہاں مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں, اس سے 10 گنا زیادہ فوش لٹریچر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادب کے نام پہ پڑھ رہے ہیں. اب امرؤ القیس کو کبھی آپ مطلب نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے باہر. تو مدارس میں باقاعدہ ادب پڑھایا جاتا ہے, لٹریچر پڑھایا جاتا ہے عربی. جیسے شاعری میں سب سے زیادہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ 7 معلقات. 7 معلقات تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ 7 معلقات نہیں پتہ. یہ 7 ہیں, یہ 10 بھی بعض لوگوں نے کہے ہیں. 7 کا مطلب 7, کچھ نے کہا 10 ہیں. یہ 10 قصیدے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ بہترین عربی زبان کا بہترین شعر, جس سے اچھا شعر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور یہ ایسے اچھے اشعار, یعنی اپنے ہم فنی اعتبار سے بات کر رہے ہیں نا, خیر و شر کے اعتبار سے نہیں بات کر رہے, ٹھیک ہے, فن کے اعتبار سے, کہ ان کو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو بیت اللہ کے اوپر لٹکایا جاتا تھا. یعنی ہر سال کیا ہوتا تھا, جب حج کے موقع پہ شعراء آتے تھے تو وہاں مقابلے ہوتے تھے کہ اس سال کس نے شعر کہا ہے, تو وہ بڑے بڑے شعراء کے مقابلہ کرتے تھے, پھر کونسلیں بیٹھتی تھیں, تو جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا تو اس کو بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے. کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ سونے کے پانی سے لٹکاتے تھے, پتہ نہیں سونے کے پانی والی بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو اکثر و بیشتر نے لکھی ہے, اس لیے ان کو معلقہ کہتے ہیں, لٹکائے گئے, ٹھیک ہے, ان کا نام ہی 7 معلقات ہے. تو یہ قصیدے مل جاتے ہیں. جیسے وہ عمرو بن کلثوم ہے, اس کا قصیدہ آپ دیکھیں اپنی اونٹنی کے بارے میں, اور یقین مانیں ہمارے ہاں بہترین سے بہترین شعر اپنی محبوبہ کے بارے میں نہیں ہوگا جو اس نے اپنی اونٹنی کی تعریف میں کہہ دی ہے. 35 تو اس نے اس کے نام گنوا دیے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ اپنی ٹانگ اٹھاتی ہے تو پھر اس کا یہ نام ہے, جب وہ بیٹھنے لگتی ہے تو اس کا یہ نام ہے, جب وہ اس طرح سے اس ادا سے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا یہ نام ہے. واقعتاً, ہاں واقعتاً امر واقعی میں 7 معلقات, ٹھیک. نہیں واقعہ ایک تعلق ایک لیول پہ ہوتے تھے, اس کے بغیر تو شعر نہیں نہ کہہ سکتے. لیکن ہم مطلب مقصد کے اعتبار سے بات کریں تو کیا ہے, مطلب فضول بیکار ایکسرسائز ہے, اور کیا ہے. انشاء پردازی جسے کہتے ہیں, اس میں ایک بڑا نام جاہز کا ہے. جاہز یہ بھی معتزلہ کے اماموں میں سے. الجاہز, البیان والتبیین اس کی کتاب ہے. عربی نثر میں اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے. عربی نثر میں ایک پوئٹری ہے نا, اور دوسری جسے ہم نثر کہتے ہیں, شاعری کے بعد الکتاب والتبیین. انشاء پردازی کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ رائٹنگ, مضمون نویسی, ایسے رائٹنگ, نثر نگاری. ہاں البیان والتبیین. البیان والتبیین. البیان والتبیین. پھر کچھ اور لوگ آئے جنہوں نے مقامات کے نام سے کتابیں لکھی. جسے کہتے تھے فن برائے فن, کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے زبان کا اظہار ہے. اس میں ایک کتاب بہت معروف ہے, مقامات حریری, یہ آپ کے مدارس کے نصاب میں ہے, مقامات حریری.
عجیب و غریب قسم کے نادر الفاظ لے کے آنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی قرآن فہمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فضول کی ایکسرسائز ہے۔ اب جیسے ایک مقامہ ہے، اس کا جو ہیرو ہے نا وہ ابو زید سروجی اس کا نام ہے، تو وہ ایک درہم کی پہلے تعریف کرتا ہے، اچھا اس کی اتنی تعریف کرتا ہے جیسے آپ کہیں دنیا میں کوئی کام درہم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس درہم کی برائی کرتا ہے اور اس کی اتنی کوئی برائی کرتا ہے کہ جیسے بندہ کہے کہ میرے پاس درہم نہیں آگ کا انگارہ ہے، فن برائے فن، مقامات کے نام سے کتاب مدارس میں بس ایک چل سو چل ہے، بس ٹھیک ہے کہ عربی ہم نے جو ہے وہ اپنی بہتر کرنی ہے، حالانکہ اس عربی کا تعلق کوئی ہماری قرآن عربک سے نہیں ہے، نہ حدیث کے زبان سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ آپ کی کسی کلاسیکل لٹریچر سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ جی جو اسٹریٹ لینگویج ہے اس سے بھی نہیں ہے، استعمال میں بھی نہیں آتی، نہیں استعمال میں بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ مروج زبان نہیں ہے، مقامات جو ہے یہ زبان کے غرائب ہیں، غرائب کہتے ہیں ایسے الفاظ جو عام آدمی کے اس میں نہیں ہوتے۔ جیسے غالب نے اردو میں بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے۔ غالب تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو اصل میں جو اس کے امام ہیں مولانا ابوالکلام آزاد، اردو میں اگر آپ ان کی تحریر اٹھا کے دیکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے تو دیہاتیوں کا ایک وفد ملنے کے لیے آ گیا، تو مولانا جو ہے نا ان کو ملنے کے لیے ان کے سامنے بیٹھے، تو مولانا نے ان سے جو ہے وہ جیسے سلام دعا کی، سلام دعا کرنے کے بعد جو ہے نا وہ مولانا کو کہتے ہیں کہ جی طبیعت کیسی ہے؟ مولانا نے گاڑی اردو کے اندر ان کو جواب دیا، جس میں کوئی آدھے الفاظ عربی کے تھے آدھے فارسی کے تھے، تو انہوں نے پھر مزاج پوچھا، مولانا نے پھر وہی جواب دیا، تو تھوڑی دیر بیچارے خاموش رہے، اس کے بعد کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ مولانا دعا میں مصروف ہو گئے ہیں، تو ہم چلتے ہیں، پھر کسی وقت آئیں گے، حال احوال پوچھ لیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جیسے غبار خاطر، غبار خاطر کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں دل کا غبار، وہ بھائی یہی لکھ دیتے۔ اب کون جانے غبار خاطر۔ مقامات کے بعد پھر کچھ کتابیں لکھی گئیں حکایات پہ اور امثال پہ، ٹھیک ہے، جیسے الف لیلہ و لیلہ، یہ فارسی سے آیا تھا بیسیکلی، یہ لٹریچر 1000 کہانیاں حکایات تھی۔ کلیلہ و دمنہ یہ بھی فارسی سے آیا تھا۔ ابن المقفع کو جانتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ٹرانسلیٹر ہے، یہ بھی بڑا جینیس آدمی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عربوں میں خلیل پیدا ہوا اور اجمیوں میں ابن المقفع پیدا ہوا۔ اس کو ابن المقفع اس لیے کہتے ہیں کہ حجاج نے اس کو بہت مارا تھا، مار کے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا، اس پہ الزام تھا کہ اس نے غبن کیا۔ حجاج ویسے بھی ظالم تھا نا، حجاج کو تو جانتے ہیں نا۔ تو ابن المقفع یہ بہت بڑا ٹرانسلیٹر ہے، یعنی جس نے بیسیکلی، یہ تو پرشین تھا نا، پہلے مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اس کا باپ بھی آتش پرست تھا، یہ کنورٹ ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اس کے اسلام کے بارے میں بھی لوگوں کو نہ شکوک و شبہات ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بیسیکلی ملحد تھا، یعنی اسلام بظاہر اس نے قبول کیا تھا تاکہ اپنے وہ جو اس کے آتش پرستوں والے خیالات ہیں وہ پھیلا سکے اسلام کے نام پہ۔ اس نے کافی سارا لٹریچر ٹرانسلیٹ کیا، ارسطو کی کتابیں اس نے ٹرانسلیٹ کی عربی میں، اور وہ فارسی سے ٹرانسلیٹ کی۔ فارسی تو اس کی اپنی مدر ٹنگ تھی، مادری زبان تھی۔ تو کلیلہ دمنہ جو ہے یہ بھی بیسیکلی وہ چھوٹے چھوٹے جو حکایات اور قصے تھے اس نے ٹرانسلیٹ کیے تھے فارسی سے وہ آئے تھے سنسکرت سے فارسی، اور فارسی سے پھر عربی میں آئے۔ پرانے نسخے اس کے سارے ختم ہو گئے، عربی والا باقی رہ گیا، عربوں سے پھر انگریزوں کو ملے۔
اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، بہرحال ابھی ہم ان میں نہیں جاتے۔ شاعری میں جیسے متنبی ہے، پھر حماسہ سے مراد ایسے شاعری کے مجموعے جو جنگوں سے متعلق ہوتے ہیں، کیونکہ عربوں میں جنگ و جدال بہت زیادہ تھا، تو حماسہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے مدارس کے نصاب میں۔ حماسہ بہت سارے لوگوں نے حماسہ کے نام سے عنوان سے لکھے ہیں، مجموعے ہیں ان کے۔ بلاغت پہ بڑا کام جو ہے وہ علامہ جرجانی کا ہے، عبد القاہر جرجانی، اسرار البلاغہ کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ ان کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اہل تشیع میں سے ہیں۔ بہرحال لغت میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چلتا ہے، معتزلہ بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، وہ بھی ہیں جنہیں آپ سیکولر کہتے ہیں، ماڈرنسٹ ہیں۔ عبد القاہر الجرجانی، اسرار البلاغہ۔ آج کل عام طور پہ جو مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے البلاغۃ الواضحہ، مصطفیٰ امین کی البلاغہ الواضحہ۔ یہ اس کے دو رائٹر ہیں، مصطفیٰ امین اور علی الجارم، یہ دو مصری رائٹر ہیں۔ یہ نصابی کتاب ہے، اس کی بہت شروحات ہیں، بہت لوگوں نے اس کے اردو میں ترجمے کیے، شرحیں لکھی، 20 آپ کو مل جائیں گی۔ مختصر سی کتاب ہے اور جامع معنی جسے آپ کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی قرآن کو فوکس نہیں کیا گیا۔ بلاغت کے حوالے سے بھی، خاص طور پہ قرآنی بلاغت کے حوالے سے یہ کام، مطلب اس میں کافی کام کی گنجائش موجود ہے۔ بلاغت سے مراد 3 قسم کے علوم ہیں، علم بیان، علم معنی، علم بدیع۔ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ ابھی آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے فصاحت اور ایک ہے بلاغت، ٹھیک ہے؟ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، فصاحت اور بلاغت۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ فصاحت سمجھ میں آئے گی تو بلاغت سمجھ میں آئے گی۔ بلاغت کی تعریف کیا ہے؟ فصیح کلام کو مقتضائے حال کے مطابق استعمال کرنا۔ 2 چیزیں، فصیح کلام یعنی فصیح کلام جس میں فصاحت ہو، وہ ہم بعد میں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فصیح کلام کو آپ نے استعمال کرنا ہے مقتضائے حال کے مطابق۔ مقتضائے حال کسے کہتے ہیں؟ جو سچویشن کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آڈینس اورینٹڈ کلام جو ہوتا ہے، ایک ہے نا گول اورینٹڈ، اور بھائی میں نے تو بات کرنی ہے، اگلے کو سمجھ آتی ہے نہیں، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے تو بات پھینکنی ہے، مجھے اس کے پیسے ملنے ہیں۔ اور ایک بندہ وہ یہ پہلے دیکھتا ہے کہ میری آڈینس کا لیول کیا ہے، ان کا اتنا مینٹل لیول ہے، یہاں کا ماحول کیا ہے، یہاں کے رسم و رواج کیا ہیں، لوگوں کی سوچ کیا ہے، میری بات کا اثر رسپانس کیا آئے گا۔ تو مقتضائے حال سمجھ میں آ گیا نا۔ فصیح کلام کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام جو آسان فہم ہو۔ پہلی بات تو یہ، فصاحت کا مطلب یہ نہیں کہ نادر اور غریب الفاظ، آسان فہم، آسان الفاظ، اور کثیر المعانی، آسان الفاظ ہوں اور وہ الفاظ کون سے ہوں؟ کثیر المعانی۔ بہرحال یہ ہم آگے دیکھیں گے، بات زیادہ اس طرف چلی جائے گی۔ بدیع، علم بدیع کا تعلق حسن سے ہے، خوبصورتی لانا کلام میں۔ کثیر المعانی سے تو فصاحت پیدا ہوتی ہے۔ نہیں، وہ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے اس شاعر کا شعر؟ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر لگا ہے
پیمانوں کا. یہاں اس کے لفظ پہ غور کریں آپ. توبہ میری جام شکن. جام میرا، سمجھ رہے ہیں بات اس کی؟ ٹھیک ہے. سامنے ڈھیر لگا ہے پیمانوں کا، یہ لفظ ہے. یہ اس نے کتنے معنی میں استعمال کیا؟ 2 معنی میں. 2 معنی. ٹھیک ہے. توبہ کر کے اس نے جام بھی توڑے ہیں، وہ بھی سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے. اتنی توبہ کی ہے، سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے ٹوٹے ہوئے جاموں کا. اور اتنی شراب بھی پی ہے کہ سامنے جو اللہ سے وعدے کر کے اس نے توڑے ہیں ان کا بھی ایک ڈھیر لگا ہوا ہے. یہ ہے فساد. ٹھیک. کثیر معنی پیدا کرنا. علم اور رسم، ٹھیک ہے، اسکرپٹ جسے کہتے ہیں، رسم. علم اور رسم پہ امام دانی کی کتاب ہے. امام دانی 444 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، المقنے کے نام سے. ایک تو یہ بنیادی مصادر میں سے ہے. دوسری ہے سلیمان بن نجاح کی کتاب، امام سلیمان بن نجاح کی، التبیین کے نام سے. اب جو رسم ہے وہ انہی 2 کتابوں سے لیا جاتا ہے. امام دانی کی کتاب ہے المقنے، امام سلیمان بن نجاح کی کتاب ہے التبیین. رسم سے مراد قرآن مجید کا رسم. قرآن کو آپ کیسے لکھیں گے؟ یہ ایک لمبا چوڑا علم ہے، اور اس رسم کے اندر سے بھی معنی نکلتے ہیں. عام جو رسم ہے عربی زبان کا اور قرآن کا رسم، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں کیا ہے؟ لا اذبحنہ، ٹھیک ہے، قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے. عربی میں کیسے لکھیں گے؟ لا اذبحنہ. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق معلوم ہے نا؟ نظر آ رہا ہے نا دونوں میں فرق؟ کیا فرق ہے؟ الف کا. پڑھے سیم، ایک طرح سے پڑھے جا رہے ہیں. کس کا یہ جملہ ہے؟ حضرت سلیمان کا. جب حدود غائب تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کر دوں گا. وہ بغیر پوچھے جو ہے غائب ہو گئے. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر کوئی دلیل لے کے آئے میرے پاس، غیر حاضری کی کوئی ریزن لے کے آئے. ٹھیک ہے. عربی میں اس کو اس طرح سے، یہ کون سا سیگا ہے لَأَذْبَحَنَّ؟ سیگا کون سا ہے؟ تاکیدی اسلوب ہے نا. اصل میں کیا تھا؟ ذبح یذبح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ذبح یذبح تو اذبح ہو جائے گا متکلم کا سیگا. اس کا تاکیدی اسلوب کیا بنے گا؟ لَأَذْبَحَنَّ. ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی کریں گے نا. ٹھیک ہے، لَأَذْبَحَنَّ اسی طرح سے بنے گا جیسے عربی میں بنتا ہے. قرآن میں ایک الف زائد ہے. ٹھیک ہے. کیوں کہتے ہیں بیسیکلی یہ لا پڑھنے میں نہیں ہے، دکھنے میں ہے. لکھا ہوا لا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کہ ذبح نہیں کریں گے. یہ اشارہ ہے کہ ذبح نہیں کریں گے. تو قرآن مجید میں جو رسم ہے اس رسم کے معنی، ٹھیک ہے. رسم کہتے ہیں لکھنے کا انداز. اب مالک کو کیسے لکھتے ہیں؟ الف کے ساتھ نہیں. قرآن میں کیسے لکھتے ہیں؟
کھڑی زبر کے ساتھ مالک، کیوں؟ تاکہ یہ ملک بھی پڑھا جا سکے. ایک قرات ملک کی بھی ہے نا، بادشاہ، مالک اونر، ملک بادشاہ، ملک یوم الدین بدلے کے دن کا بادشاہ ہے. کھڑی زبر کے ساتھ لکھیں گے تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر الف کے ساتھ لکھیں گے تو پھر ملک نہیں پڑھ سکتے. تو عام عربی میں مالک لکھا جاتا ہے الف کے ساتھ، اور قرآن میں کھڑی زبر کے ساتھ، تاکہ دونوں طرح کی قرات کی کیا ہے اس میں گنجائش باقی رہے. اور بھی اس کے فوائد ہیں. کون سا؟ ہاں یہ لام تاکید ہے، یہ لام تاکید ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک الف اضافی طور پہ ڈال دیا، لکھنے میں ڈال دیا، پڑھنے میں نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، وہ لکھنے میں جو ڈالا ہے وہ اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو لا کی طرف اشارہ کیا. یہ اس کو ہم رسم عثمانی کہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 مصاحف تیار کروائے تھے. کتنے؟ 5. ایک مصحف امام تھا جو حضرت عثمان کے پاس تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2 تھے. ایک ان کے اپنے پاس تھا، ایک مسجد نبوی میں پڑھا رہتا تھا، لیکن زیادہ تر کی رائے ہے کہ وہ ایک ہی تھا. اس کو مدنی مصحف کہتے تھے. ایک مکہ میں بھیجا گیا، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں، ایک دمشق میں. 5 مصاحف تھے جو حضرت عثمان نے تیار کروائے تھے. ان 5 مصاحف کے رسم میں تھوڑا تھوڑا سا فرق تھا، رسم میں فرق تھا، اس علاقے کی زبان کا لحاظ کرتے ہوئے. بعض اوقات زبان ایک ہی ہوتی ہے، جیسے آپ کی جو پنجابی زبان ہے ہر 40-50 کلومیٹر کے بعد کیا ہے؟ ہاں اس کا ڈائلیکٹ چینج ہو رہا ہے نا، کہیں پہ ایکسنٹ، کہیں اس کا ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے. زبان تو وہی رہتی ہے، نام تو اس کا. اسی طرح عربی میں بھی بہت سارے لہجات ہیں، تو ان سب لہجات کو کیا کیا گیا اس کے اندر؟ ایڈجسٹ کیا گیا. اب انگریزی میں جیسے ایک برٹش ایکسنٹ ہے، ایک امریکن ایکسنٹ. کبھی لکھنے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، کوئی لفظ لکھنے میں بھی اسپیلنگ کا بھی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ صرف بولنے میں تو نہیں ہوتا نا. ہاں لکھنے میں بھی، کہ امریکن جس طرح سے لکھتے ہیں پروگرام کو، اور وہ پروگرام کو جو ہے وہ برٹش اس طرح سے لکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ لکھنے میں بھی فرق پڑتا تھا. تو وہ 5 مصاحف تیار کروائے گئے کہ جن میں وہ جتنی ورائٹی تھی لکھنے کی وہ سب ان 5 میں جمع کر دی گئی. ان 5 مصاحف کی جو رسم کو کیا کہتے ہیں؟ رسم عثمانی. ان 5 مصاحف کا رسم کیا تھا وہ ان 2 کتابوں میں بیان کر دیا گیا. پھر اسی کے مطابق ہمارے ہاں اب قرآن مجید پبلش ہوتے ہیں. نہیں ختم تو نہیں کی، ان کو اس رسم کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا گیا تھا. ہاں دونوں طرح سے، یعنی رسم ایسا رکھا گیا تھا کہ جس میں گنجائش نکلتی ہو ہر قسم کی قرات کی، کیونکہ اعراب تو تھے نہیں، نکات تو تھے نہیں. یہ ہمارا اگلا نقطہ علم الضبط. علم الضبط میں کیا ہے؟ حرکات لگائی گئیں. سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا؟ ابو الاسد الدؤلی نے. یہ تابعین میں سے ہے. مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے اس کے سامنے سورۃ توبہ کی کسی نے آیت غلط پڑھ دی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ اجمی لوگ جو ہے نا یہ قرآن غلط پڑھیں گے. ابھی تک تو معاملہ عربوں کا تھا، اب فتوحات جو ہے وہ ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اب وہ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ ان کو کیسے آپ بتائیں گے؟ تو شروع میں جو اعراب کی صورت آئی تھی حرکات کی، اس کو کیا کہتے تھے؟ شکل النکات. شکل النکات، نقطوں کی صورت میں اعراب لگائے گئے تھے، نقطے لگائے جاتے تھے. یعنی زیر زبر پیش نہیں ہوتی تھی، اس کی جگہ نقطے ہوتے تھے. یہ تابعین میں سے ہے نا، پہلی صدی ہجری میں. ابو الاسد الدؤلی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دور آیا جس کو کہتے ہیں شکل الحرکات. حرکات، یہ حرکات کس نے ایجاد کی تھیں؟ زیر زبر پیش، سکون اور شد، 5 حرکتیں ایجاد کی تھیں خلیل نے، امام خلیل نے. یہ امام خلیل کے کارناموں میں سے سب سے پہلے حرکات کا استعمال انہوں نے کیا. اس میں لوگوں نے زیادہ آسانی سمجھی، پھر یہی چل سو چل ہو گیا.
لیکن اب بھی علم و ضبط میں کچھ اختلافات ہیں، علم و ضبط کے اختلافات ہیں. جیسے جو بلاد مغرب میں قرآن پبلش ہوتے ہیں، یہ آپ کبھی دیکھیں لیبیا، مراکش، تیونس، الجزائر وغیرہ میں، سوڈان میں ایون کے، وہاں فا اور کاف میں کیسے، ہمارے ہاں فا اور کاف کیسے ہوتا ہے؟ فا کے اوپر ایک نقطہ، کاف کے اوپر دو نقطے. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو کیسے فرق کریں گے؟ اب فا اور کاف میں کیسے فرق ہوگا؟ انہی نقطوں سے فرق ہوگا نا. ہمارے ہاں فا کے اوپر ایک نقطہ، کاف کے اوپر، کیونکہ شکل تو ان کی سیم ہو گئی. ٹھیک. لیکن بلاد مغرب میں فا کے لیے کیا ہے؟ فا کے لیے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، کاف کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. وہاں قاتلہ کیسے لکھا ہوگا؟ آپ اس کو فاتلہ پڑھیں گے. علم و ضبط ہے نا، پڑھیں گے وہ اس کو قاتلہ ہی، کیونکہ انہوں نے قاف کے لیے ایک پہچان بنائی ہے. قاف کے لیے انہوں نے پہچان، وہ فاتلہ نہیں لکھا ہوا. وہ نار کو بھی نیر پڑھتے ہیں، الف کو یہ پڑھتے ہیں. اس کو تو امالہ کہتے ہیں نا. یہ امالہ ہمارے ہاں اردو میں بھی ہے، لکھنؤ والی صبح صبح کہتے ہیں، صبح صبح آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں صبح صبح کہتے ہیں. ہاں نہیں، یہ اچھے انسان تھے، یہ اچھے لوگوں میں سے یہ بھی. اور اسمعی بھی، اسمعی کی بھی کافی تعریف کی جاتی ہے خلق قرآن کے مسئلے میں. یہ پہلے اس کے ساتھ تھے، کیا نام ہے اپنا، وہ جو مامون الرشید تھا. پھر بعد میں وہ آ گیا جو دوسرا ہارون الرشید کا بیٹا تھا، وہ ذرا امین الرشید، وہ ذرا معتزلہ کا حامی تھا، تو انہوں نے اس کا دربار چھوڑ دیا تھا. وہ بڑا بلواتا تھا، ان کو یہ نہیں آتے تھے. تو پہلے گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، بعد میں ایک دفعہ کسی نے دیکھا گدھے پہ جا رہے ہیں، تو کہنے لگے گھوڑوں سے گدھے پہ آ گئے ہیں حضرت صاحب. کہنے لگے اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں. تو کچھ لوگ تھے مطلب ان میں سے ثابت قدم رہے. ان میں سے امام خلیل بھی تھے. امام خلیل کا بس ایک وہی مسئلہ تھا، بہت زیادہ کسی چیز میں گم سم ہو جانا، اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.